بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایک سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے کس وقت پڑھ سکتے ہیں، کن حالات میں پڑھ سکتے ہیں، کن اسباب کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح نماز کو بروقت ادا کرنا بھی فرض ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ نماز بروقت ادا کی جائے۔ سورۃ النساء 103 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے اس کے مقرر وقتوں میں۔ تو اصل یہ ہے کہ مسلمان نماز بروقت ادا کرے اور بنا عذر کی نماز کو لیٹ نہ کرے۔ اب وہ کون سے اعذار ہے، وہ کون سے اسباب ہے جن کی وجہ سے ہم دو نمازوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے عرفات میں جمع کرنا۔ حج کے موسم میں عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا، اور اس پر اتفاق ہے اور اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے، اور یہ مسافر اور غیر مسافر دونوں کے لیے حکم ہے۔ اگرچہ حناف علماء کہتے ہیں کہ مقیم لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عرفات کے دن مقیم اور مسافر دونوں جمع کر سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، جسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نماز پڑھی، ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، باب الحج میں حدیث نمبر ہے 1662۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ عرفہ کے دن دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جمع مزدلفہ میں، یہ بھی حج کے مراسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دلیل اس پر حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے نیچے اترے، مزدلفہ آئے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں پر پڑھی، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ مزدلفہ میں بھی نماز پڑھی جائے گی، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر جو ہے وہ افضل ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تیسری صورت ہے سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا۔ اگر مسلمان سفر کی حالت میں ہے، چل رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے اسٹے کی ہے، تو ایسی صورت میں بھی مسلمان جو ہے سفر کے حالت میں دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ دلیل اس پر حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، جو کہ بخاری میں حدیث نمبر ہے 1107 نمبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی حالت میں ہوتے، سفر کے لیے نکل پڑتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، جیسے کہ میں نے اس حدیث کا حوالہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جمع دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی بیماری ہو کہ جس میں انسان ہر وقت کی نماز کو بامشقت پڑھے۔ اب اگر سمپل بیماری ہے، زکام آدمی کو لگا ہے، یا سر میں تھوڑا سا درد ہے، یا ہلکا پھلکا سا بخار ہے، تو ایسی صورت میں پھر نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ اگر بیماری ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر انشاءاللہ دو نمازوں کو جمع کرنے میں شرعاً کوئی دقت والی بات نہیں ہوگی۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کو مدینہ میں بنا خوف کی اور بنا بارش کی، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بنا خوف کی اور بنا سفر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا، ظہر عصر مغرب اور عشاء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس لیے کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو مشکل میں نہ ڈال سکے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے
نماز کو دو نمازوں کو ملا کے پڑھا ہے، لیکن بنا عذر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع نہیں کرتے تھے۔ تو جب سفر کی وجہ سے نہیں جمع کی اللہ کے رسول نے، خوف کی وجہ سے نہیں کی، بارش کی وجہ سے نہیں کی، ڈر کی وجہ سے نہیں کی، تو پھر بالکل سادی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا ہے جو کہ عذر تھی اور ضرورت کی وجہ سے، جیسے کہ بیماری یا اور ایسے کام جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کو جمع کرنا پڑا۔ تو بیماری کی حالت میں بھی نماز جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا جائز ہے، اور دلیل اس پر یہ حدیث عبداللہ بن عباس کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ جمع بھی جائز ہے، یعنی بیماری کے لیے جمع جائز ہے، اور یہ مسئلہ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ بیماری کے لیے جمع دو نمازوں کا جائز ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، امام ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ چھٹے نمبر پہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بارش میں مشقت ہے تو، اور بارش کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں ان میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی دلیل وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی بنا ڈر کی اور بنا بارش کی۔ تو اب یہ جو بنا بارش کی لفظ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے حدیث میں ذکر کیا، یہ دلیل ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بنا بارش کے لفظ کا فائدہ یہی ہے کہ بارش ان اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے ہاں معروف اور مشہور تھی۔ اور بھی بہت سارے آثار اس میں موجود ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر اس میں موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ بارش ان اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے ہم دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری چیز جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیز ہوا کی وجہ سے، اسی طرح کیچڑ کی وجہ سے، ایسی تیز ہوا جو کہ بہت ٹھنڈی ہو، مشکل کے ساتھ اس میں جانا جائے مسجد کی طرف، ایسے وقت میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ دلیل اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے تیز ہوا والی رات میں کہا کہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ تیز ہوا جب چل رہی ہو جس میں جانا مشکل ہو اور ٹھنڈی ہوا ہو تو ایسے حالت میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ مختصر انداز میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ نماز کو بروقت ادا کیا جائے، اور بنا عذر کی دو نمازوں کو جمع کرنا یہ صحیح عمل نہیں ہے بنا بالقول راجح۔ اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنا کے کہتے ہیں من غیر خوف ولا مطر ولا سفر والے حدیث کو، کہ بنا ضرورت کے بھی دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اکثر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ بنا ضرورت کی نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ اصل کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نماز بروقت ادا کریں گے، پھر انسان جو ہے عرفات میں دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، مزدلفہ میں سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، بارش کی حالت میں، اور اگر کیچڑ ہے جس میں مسجد جانا مشکل ہے، اسی طرح اگر تیز ہوا چل رہی ہے تو ایسے حالتوں میں دو نمازوں کو جمع کرنے میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔